ہبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علی بچپن میں فوت ہوئے۔ آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی۔ ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا۔ 12 ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا۔ انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ بات کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے قریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں۔ ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا۔ ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذوالنورین کہلائے، یعنی 2 نوروں والے۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں باحیثیت آدمی تھے۔ انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا۔ آپ وہ سامان شام لے گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ 3 سال انتہائی مصیبت کے سال تھے۔ مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا، اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کا نام سودا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوائی سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ بہت سخی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، لہذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شریعت کے مسائل کی ماہر تھی۔
बड़े बड़े सहाबा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मसाइल पूछते थे। इसकी बड़ी वजह यही है कि दिन रात आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखती रहती थीं। सैयदा का हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ था, लिहाजा आप मस्जिद में होने वाली तालीम भी सुनती थीं। शाबान 5 हिजरी में एक हौलनाक वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। एक मकाम पर लश्कर ने पड़ाव डाला। सुबह सवेरे काफिले की रवानगी से पहले आप क़ज़ाए हाजत के लिए दूर निकल गईं। उस वक्त आपके गले में एक हार था। ये हार उनकी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का था। अचानक उन्होंने देखा कि हार कहीं गिर गया है। ये उस हार को तलाश करने निकल गईं। उधर काफिला रवाना हो गया। सैयदा उस वक्त बहुत दुबली पतली थी। हौदज उठाकर ऊंट पर रखने वालों को पता ही न चल सका कि आप हौदज में नहीं हैं। हार तलाश करके जब आप काफिला की जगह लौटी तो काफिला जा चुका था। अब तो आप बहुत परेशान हुई। सहाबी रसूल सैयदना सफवान बिन मुअत्तल सुलमी की जिम्मेदारी ये थी कि काफिले की गिरी पड़ी चीजों को उठाते थे, इसलिए लश्कर से पीछे रहते थे। आप वहां पहुंचे तो उन्होंने सैयदा को देखा। आपको देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उस वक्त सैयदा की आंख लग गई थी। उनकी आवाज सुनकर आंख खुल गई। उन्होंने अपना चेहरा फौरन चादर में छुपा लिया। उन्होंने अपना ऊंट उनके करीब किया, ऊंट को बिठा दिया। सफवान खुद पीछे हट गए। आप ऊंट पर सवार हो गईं। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने ऊंट की महार पकड़ ली और आगे रवाना हो गए। दोपहर के वक्त काफिला तक पहुंचे। अगरचे ये बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लश्कर में कुछ मुनाफिक भी मौजूद थे। उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा दिया। गोया वो पाक दामन नहीं रही, नऊज़ु बिल्लाह। इस इल्जाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को सख्त सदमा पहुंचाया। सैयदा आयशा सिद्दीका इल्जाम से ला इल्म थी। वो मदीना तैयबा पहुंचकर बीमार हो गईं। जब आपको इस इल्जाम के बारे में मालूम हुआ तो आप हलकान होकर रह गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर वालिदैन के घर आ गईं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे रूमान रजी अल्लाह अन्हा का भी बुरा हाल था। यहां आकर सैयदा आयशा को सारी बात का पता चला। आप रोने लगी। सैयदना अबू बकर भी रोने लगे। आपकी वालिदा मोहतरमा भी रोने लगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। ऐसे में अचानक आप पर वही की कैफियत तारी हो गई और अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई। इन आयात में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बेगुनाही का ऐलान फरमाया गया और उन लोगों पर लानत की गई और वाज़ेह किया गया कि उन लोगों ने बुहतान अजीम लगाया था। उन्हें अजाब की वईद सुनाई गई। इस तरह सैयदा आयशा सिद्दीका की शान को 4 चांद लग गए। आप जवानी में बेवा हुई। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के सिर्फ 9 साल गुजारे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में गुजारे, वहीं दफन हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने 50 साल बेवगी की जिंदगी गुजारी। आपने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में 17 रमजान 58 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उस वक्त उम्र 63 साल थी। अल्लाह की आप पर बेशुमार रहमतें हों। 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। ये सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो की बेटी थी। उनकी पहली शादी खुनैस बिन हुज़ैफा साहमी रजी अल्लाह अन्हो से हुई। ग़ज़वाए बद्र में ये जख्मी हुए और उन्हीं जख्मों से शहादत पाई। बेटी के बेवा होने पर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो को फिक्र लाहिक हुई। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदा हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश फरमाई। इस तरह ये निकाह हुआ। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा निहायत फजल और कमाल की मालिक थीं। शाबान 45 हिजरी में वफात पाई। वो जमाना सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो का था। आपकी कुछ जायदाद थी। वफात से पहले अपने भाई अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो को वसीयत की कि इस जमीन को सदका कर देना। अल्लाह ताला की उन पर हजारहा रहमतें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया। ये बहुत ज्यादा सखी थी, इसलिए इनकी कुनियत उम्मुल मसाकीन मशहूर हुई। बहुत रहमदिल भी थी। फुकरा और मसाकीन को फयाजी से खाना खिलाती थी। इनका पहला निकाह सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश से हुआ। ये जलीलुल कद्र सहाबी थे, बहुत बहादुर थे। ग़ज़वाए उहुद में शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब से निकाह फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त आपकी उम्र 30 साल के करीब थी। निकाह के सिर्फ 3 माह बाद आप इंतकाल कर गईं। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद ये पहली बीवी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इंतकाल कर गईं। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों। आपने एक निकाह सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। उनका नाम हिंद था। वालिद का नाम अबू उमैया था। ये मक्का मुअज़्ज़मा के एक सखी बुजुर्ग थे। वालिदा का नाम आतिका बिनते आमिर था। आपका पहला निकाह अब्दुल्लाह बिन अल असद से हुआ। ये अबू सलमा के नाम से मशहूर थे।
उम्मे सलमा के चचाजाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई थे। इस्लाम की इब्तिदा ही में दोनों मियां बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों को मक्का से हबशा की हिजरत का शरफ भी हासिल हुआ। फिर ये मक्के वापस आ गए। सैयदा उम्मे सलमा पहली खातून हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंची। हिजरत के सफर में बहुत तकालीफ उठाई। अबू सलमा ने उनसे पहले मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। अबू सलमा उहुद की लड़ाई में जख्मी हुए और अपने मालिक से जा मिले। जब उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की इद्दत पूरी हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें निकाह का पैगाम मिला। आपने मंजूर फरमाया। इस तरह ये निकाह हुआ। आप 4 हिजरी में हरम नबवी में दाखिल हुई। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। आपकी तारीख वफात में इख्तिलाफ पाया जाता है। ज्यादातर रिवायात यह हैं कि आपने 63 हिजरी में 84 साल की उम्र में वफात पाई। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत फजाइल की मालिक थी। इल्म के लिहाज से भी उनका मुमताज मकाम है। लोग उनसे मसाइल पूछा करते थे। कुरान और सुन्नत की माहिर थी और फिक़ह पर भी उबूर रखती थी। मुत्तकी और परहेजगार इतनी थी कि शरीयत की खिलाफ वर्जी कतअन बर्दाश्त नहीं करती थी। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया। आपका नाम बर्रा था, वालिद का नाम जहश और वालिदा का उमैमा था। ये अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी थी। इस तरह सैयदा ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी थी। उमैमा अब्दुल्लाह की सगी बहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। सैयदा ज़ैनब सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं, फिर सबसे पहले हिजरत करने वालों में भी शरीक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बर्रा से तब्दील करके ज़ैनब रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका निकाह सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे और आजाद करदा गुलाम थे। लेकिन इन दोनों की आपस में न निभ सकी और तलाक हो गई। तब उनकी इद्दत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। सैयदा ज़ैनब ने मंजूर किया। इस पर मुनाफिकीन ने ताना दिया कि देखो, पैगंबर ने खुद अपने बेटे की औरत से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने इन बदबातिनों के रद में आयत खातमुन नबीयीन नाजिल फरमाई। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं और अल्लाह ताला हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। इस आयत से ये बात वाज़ेह हुई कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करना जायज है। इस तरह मुनाफिकीन के मुंह बंद हो गए। ये निकाह 4 हिजरी में हुआ। इस निकाह की खास बात यह है कि इस मौके पर पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। निकाह के लिए वही आई। ये निकाह आसमानों पर हुआ। सूरह अहज़ाब की आयत 37 सैयदा ज़ैनब के बारे में नाजिल हुई। सैयदा ज़ैनब फख्र से कहा करती थी कि तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर वालों ने जमीन पर किए हैं, जबकि मेरा निकाह मेरे रब ने आसमानों पर किया। आप बहुत ज्यादा सखी थी, मेहनत करके सदका करती थी ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। आपका इंतकाल 20 हिजरी में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 35 साल थी और वफात के वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। अल्लाह की उन पर हजारहा रहमतें हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा से किया। आपका नाम बर्रा था। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया रखा। आपका पहला निकाह मुसाफिर बिन सफवान से हुआ। सैयदा जुवैरिया के वालिद हारिस का ताल्लुक कबीला बनु मुस्तलिक से था। ये उस कबीले के सरदार थे। इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारियां की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में उनके कबीले के 11 मर्द कत्ल हो गए। बाकी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान में सैयदा जुवैरिया भी थी। माल गनीमत की तकसीम में ये सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई, लेकिन उन्होंने लौंडी की हैसियत से रहना मंजूर न किया और साबित बिन कैस से उजरत तय कर ली। इस सिलसिले में मदद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा रजामंद हो गई। बाप उन्हें मुआवजा देकर छुड़ाने आया तो उन्होंने बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस तरह बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।
صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی۔ ان کی وجہ سے پورے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وفات کے وقت عمر 65 سال تھی۔ آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رملہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی۔ والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا، اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا۔ سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابو الحقیق سے ہوا۔ یہ خیبر کے مشہور قلعے القموس کا سردار تھا۔ خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خاوندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا۔ سیدہ صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی۔ آپ بھی عالم فاضل تھی۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت مدد کی۔ ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ ان کا نام برہ تھا۔ آپ نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت اوف تھا۔ آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابۃ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ ابو رحم 7 ہجری میں فوت ہو گیا۔ شوال 7 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔
یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے، پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ 61 ہجری میں صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور ہدیہ آئی تھی۔ سیدہ ماریہ بہت حسین و جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا۔ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ محترم سامعین، ابھی آپ سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت للعالمین سن رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کا یہ سیٹ بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔